رابعہ بصریہ اللہ کی ایک نیک بندی تھی، ان کا واقعہ میں سنا دیتا ہوں۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے، بیچاری جلدی گھبرا جاتی ہیں۔ جی ہاں، ہماری عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے اور وہ جلدی گھبرا جاتی ہیں کیونکہ ان کا یقین کسی نے بنایا نہیں ہوتا۔ جن کا یقین بنا ہوا ہوتا ہے وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتی ہیں۔ تو رابعہ بصریہ اللہ کی وہ بندی تھی جس کا یقین بنا ہوا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک دفعہ ان کے گھر مہمان آ گئے۔ اب جو گھر میں کام کرنے والی باندی تھی پریشان تھی کہ اتنے مہمان آ گئے اور گھر میں کچھ ہے نہیں ان کو کھلانے کے لیے، تو رات کے کھانے کا کیا بنے گا؟ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک بندہ آیا۔ رابعہ نے اس باندی کو کہا کہ جا کے پوچھو کون ہے۔ اس نے کہا جی کوئی بندہ ہے، کھانا لایا ہے۔ اچھا بھائی کھانا لایا ہے تو روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ وہ جی روٹیاں تو 9 ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا کھانا نہیں، یہ اس بندے کو واپس کر دو۔ اب باندی حیران کہ چلو 9 تو ہے نا روٹیاں، کھانا تو کھلایا جا سکتا ہے، وقت بھی ہو گیا، ہم واپس کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ خیر اس نے جا کے کھانا واپس لوٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا بندہ کھانا لے کے آ گیا۔ رابعہ نے کہا کہ روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 9 ہیں۔ اس نے کہا نہیں ہمارا کھانا نہیں ہے، واپس کر دو۔ اب وہ کھانا بھی واپس کر دیا گیا۔ اب دیر بھی ہو گئی، مہمان بھی تھے اور عشاء کے بعد کافی لیٹ ہو گیا تھا ٹائم، تو وہ خادمہ بھی تنگی محسوس کر رہی تھی کہ اب تو ہمیں مہمانوں کے سامنے کھانا رکھ دینا چاہیے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رابعہ نے 2 مرتبہ اللہ نے کھانا بھیجا، واپس کیوں کر دیا؟ لو جی تیسری مرتبہ پھر کھانا آیا۔ رابعہ نے باندی کو کہا کہ روٹیاں گنو۔ اس نے کہا جی 9 ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے کہا یہ ہمارا کھانا نہیں ہے، واپس بھیجو۔ تو باندی کہنے لگی کہ رابعہ وجہ کیا ہے کہ آپ 9 کا عدد سن کے ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ میرا کھانا نہیں کسی اور کا ہے؟ رابعہ نے کہا سنو، صبح میرے گھر 1 روٹی تھی، میرے گھر میں ایک فقیر مجھ سے مانگنے کے لیے آیا تھا اور میں نے اپنی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی تھی۔ میں نے 1 روٹی دی تھی، اب اس کے بدلے اللہ نے مجھے 10 روٹیاں بھیجنی ہیں، 9 نہیں ہیں۔ 9 کیوں ہیں؟ جب اس نے کہا کہ یہ 9 کیوں ہے تو باندی نے معافی مانگی، آئی تو ہمیشہ 10 ہی تھی، ہر دفعہ 1 روٹی میں نے اپنے لیے الگ کر لی تھی۔ رابعہ نے کہا اچھا اگر 10 آئی ہیں تو پھر یہ میرا رزق ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، مہمانوں کو کھلا دو۔ عورت ذات ہے اور اس کا اتنا یقین ہے کہ میں نے 1 روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی، اب اس کے بدلے مجھے 10 ملنی ہے، تو 10 گنا اللہ دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے، اس میں ایک عورت گزری، اس کو حاتم تائی کی بہن کہا کرتے تھے۔ وہ بڑی سخی عورت تھی، وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتی تھی۔ اس کا خاوند بڑا ذمہ دار بھی تھا اور گاؤں کا نمبردار بھی تھا، اور وہ گاؤں بالکل سڑک کے کنارے تھا۔ اکثر لوگ وہاں بس سے اترتے اور پھر اندر جو ان کے گھر تھے ان گاؤں میں چلے جاتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ سڑک پر لوگ بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، بارش میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ میں یہاں پر کوئی سائے کی جگہ بنا دیتی ہوں تاکہ ان لوگوں کے لیے انتظار کرنا آسان۔ تو اس نے ایک کمرہ بنوا دیا، چھت ڈال دی اور مہمانوں کو وہاں بیٹھنے کی، لیٹنے کی سہولت مل گئی۔ اب مہمان جو آتے تو وہ وہاں ٹھہرتے، گھنٹہ 2 گھنٹہ جو انتظار تھا، پھر چلے جاتے۔
پھر اس کے ذہن میں خیال آیا ان لوگوں کو پانی پینے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے، کچھ کھانا کھلانے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے، تو اس نے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی شروع کروا دیا۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جیسے جو مفت خورے ہوتے ہیں نا، ان کو مفت میں روٹی مل جائے کہیں تو وہ پلاننگ ہی ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے جائیں گے اور فلاں جگہ رات گزاریں گے، کھانا کھائیں گے اور صبح پھر آگے جائیں گے۔ رش بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب کھانا کھانے والے 200-300 تک پہنچ گئے۔ بات شروع ہوئی تھی 5-10 سے، اور اب انتظار گاہ میں 200-300 بندے ہوتے، مگر کھانا پکایا جاتا اور ان کو دیا جاتا۔ اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، اللہ ہی ان سے نمٹے، ان بیچاروں کو ہضم نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی روزانہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ عورت کھانا بنوا رہی ہے اور 200 بندوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ وہ اس کے خاوند کے پاس گئے، سناؤ بھائی درخت سے کہیں پتے اتار کے لاتے ہو پیسے جو تمہارے پاس کمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں زراعت سے کماتا ہوں۔ دیکھو تمہاری بیوی تو ایسے پیسہ لٹا رہی ہے، 200-300 بندوں کو ہر رات کھانا کھلاتی ہے، یہ تو تمہیں کنگال کر کے ہی رہے گی۔ کوئی دوسرا آ جاتا وہ بھی اسی طرح کی بات، میاں کچھ جمع کر لو، سوچ سمجھ سے لگاؤ، برا وقت بھی بندے پہ آ جاتا ہے۔ اب ادھر سے کوئی مشورہ، ادھر سے کوئی مشورہ، وہ بندہ اتنا تنگ آ گیا کہ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہ مہمان خانہ جو ہے ختم کر دوں گا۔ اس نے آرڈر دے دیا آج کے بعد ہم کسی کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ جب اس عورت کو یہ خبر ملی تو وہ بڑی غمزدہ ہوئی، مگر اس نے اپنے خاوند سے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ جو عقل مند سمجھدار بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ موقع پہ بات کرتی ہیں اور ایسے طریقے سے بات کرتی ہیں کہ معاملہ سلجھ جائے، معاملے کو الجھاتی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ غمزدہ بیٹھی تھی، ڈپریس تھی، خاوند گھر آیا، اس نے پوچھا بیوی سے کیا ہے آج بڑی مغموم لگ رہی ہو؟ اس نے کہا بس آج دل بہت غمزدہ ہے میرا، کہیں دل نہیں لگ رہا، بہت طبیعت بیزار ہے۔ اس نے کہا پھر اچھا ایسے کرو، میں جا رہا ہوں زمینوں پہ مربے میں، تو آپ میرے ساتھ چلو، زمینوں پہ جاؤ گی، وہاں پر سبزیاں دیکھو گی، پھل دیکھو گی، سبزہ دیکھو گی، اور چیزیں دیکھو گی نا، تو تمہیں طبیعت تمہاری فریش ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ زمینوں پہ چلی گئی۔ اب کچھ دیر تو وہ چلی پھری، پھر ایک جگہ جہاں پہ کنواں چل رہا تھا نا، وہاں آ کے وہ بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر اس نے جھانکنا شروع کر دیا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، یہ عورت بیٹھی کنویں کے اندر ہی دیکھتی جا رہی ہے۔ تو خاوند اپنا کام سمیٹ کے آیا، اس نے کہا اللہ کی بندی کیا کر رہی ہو، اتنی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھی ہو؟ اس نے کہا بس میں دیکھ رہی ہوں یہ خالی ڈول اندر جا رہے ہیں اور پانی سے بھر بھر کے واپس آ رہے ہیں، کوئی ڈول خالی نہیں آتا، جو خالی ڈول اندر جاتا ہے وہی بھر کے واپس آتا ہے۔ تو خاوند ہنس پڑا، کہنے لگا تم بڑی بیوقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کنووں کا پانی خشک نہیں ہوتا، یہ ساری عمر بھی کنواں چلتا رہے، خالی ڈول جاتے رہیں گے، بھر بھر کے آتے رہیں گے، اللہ کنویں کا پانی اسی طرح رکھے گا، زمین سے اور پانی آتا رہے گا۔ اس نے کہا اچھا کنویں کبھی خشک نہیں ہوتے؟ اس نے کہا نہیں خشک نہیں ہوتے۔ اس نے کہا پھر اللہ نے تمہارے گھر میں بھی ایک کنواں جاری کر دیا تھا، تمہیں کیوں ڈر لگا کہ وہ کنواں خشک ہو جائے گا اور اس کا پانی ختم ہو جائے گا؟ خاوند کو بات سمجھ آ گئی، اس نے فیصلہ کیا میں مہمان خانے کو چلاتا رہوں گا۔ وہ عورت جب تک زندہ رہی پوری زندگی 200-300 مہمانوں کا کھانا روزانہ کھلاتی رہی، اور اللہ اس کے خاوند کو رزق دیتا رہا۔ تو یقین اگر دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ رزق سے انسان کو پریشان نہیں کرتے۔ تو ہم نے 3 باتیں اب تک پڑھی۔ رزق فراخ ہونے کے 16 دروازے ہیں، ان میں پہلا دروازہ کون سا ہے؟ نماز کو اہتمام سے پڑھنا۔
اور دوسرا دروازہ استغفار کی کثرت کرنا، اور تیسرا دروازہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو انسان مسجد پہ خرچ کرے، مدرسے پہ خرچ کرے، یتیموں پہ خرچ کرے، غریبوں پہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ اس کو کم از کم 10 گنا واپس لوٹاتے ہیں۔ کتنا لوٹاتے ہیں؟ کم از کم 10 گنا واپس لوٹاتے ہیں۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بڑا غریب تھا، بیچارے کو کھانا ہی نہیں ملتا تھا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت آپ کو طور پہ جاتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس دفعہ جا کے اللہ سے یہ عرض کریں کہ میری پوری زندگی کا جو رزق ہے نا، مجھے اللہ ایک ہی دفعہ دے دے، میں چند دن تو ذرا پیٹ بھر کے تسلی سے کھا لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کروں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اس بندے کو چند بوری گندم کی، 2 بکریاں تھیں، کچھ اور تھا، یہ اس کو دے دیا، یہ بھئی تمہاری زندگی کا رزق ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ کوئی 2-4 سال گزرے، اچانک اس کا خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ بندہ کس حال میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کروایا، پتہ چلا جناب وہ تو بڑا سیٹھ بنا ہوا ہے، بڑا کاروبار ہے اس کا، اور سینکڑوں لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مہمان ہیں، کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، محل میں زندگی گزار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوطور پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میں نے فریاد کی تھی کہ پوری زندگی کا رزق اس کو مل جائے، تو وہ تو تھوڑا سا تھا، لیکن اب 2-3 سال میں اتنا بڑھ گیا کہ اب سمٹتا نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا تو اس کا اتنا ہی رزق تھا جو اس کو ملا تھا۔ اس نے میرے ساتھ نفع کا سودا کیا، وہ مہمانوں کو کھلاتا تھا، اللہ کے لیے کھلاتا تھا، غریبوں کو، اور جتنا وہ کھلاتا تھا میں 10 گنا انہیں واپس لوٹاتا تھا۔ اس کو تجارت میں نفع اتنا ہوا کہ اب اس سے رزق سمٹتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ اگر اللہ کے راستے میں کسی کو کھلا رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ مال جا رہا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ مال آ رہا ہے۔ ایک جا رہا ہے اور اس کے بدلے 10 آ رہے ہیں۔ پھر رزق کا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی جیسوں والے تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اللہ آسمان سے رزق کے دروازے کھولتے ہیں جو انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہو، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ ہم بھی اگر تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے رزق میں آسانیاں فرما دیں گے۔ پھر 5واں دروازہ ہے کثرت عبادت۔ 5واں دروازہ کون سا ہے؟ کثرت عبادت، ٹکا کے کرنا، نفل پڑھنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، خوب جی بھر کے عبادت کرنا، اس سے بھی رزق دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تمہاری تنگ دستی کو میں بند کر دوں گا۔ یعنی عبادت کرنے سے اللہ تنگ دستی کو بند کر دیتے ہیں اور سینے کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔
اور آگے حدیث پاک میں ہے اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو بھی ختم نہیں کروں گا. یہ ہماری زندگی کا حال ہے کہ کام میں ہاتھ بھی الجھے ہوئے ہوتے ہیں. ہر وقت کام ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا اوپر سے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے. دفتر میں کام کرتے کرتے گھر آتے ہیں، گھر میں بھی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، رات کو بھی فون آتے ہیں. تو ہاتھ کام میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرف ہر وقت کی محتاجی ہوتی ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو کثرت عبادت کا پانچواں طریقہ نہیں، رزق کی فراخی کا پانچواں طریقہ کثرت عبادت ہے، عبادت کی کثرت کرنا. اور آج ہماری عادت ہوتی ہے کہ باقی نماز تو چلو پڑھ لی، نفل چھوڑ دیتے ہیں. عشاء کی نماز 9 رکعت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر، چل 9 رکعت پڑھ کے فارغ ہو گئے. تو جب ہمارے اندر عبادت کا شوق اور ذوق ہی نہیں تو رزق میں فراخی کیسے ہوگی؟ جو گھوڑے مقابلہ جیتتے ہیں نا، دوڑوں میں فرسٹ آتے ہیں، تو ان کو گھوڑے ٹانگے کے اندر نہیں استعمال کیا جاتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی چیمپئن گھوڑا کسی تانگے میں استعمال ہو رہا ہو؟ تانگے میں تو استعمال ہوتے ہیں وہ گھوڑے جو کسی کام کے نہیں ہوتے، 20-25 ہزار روپے کے مل جاتے ہیں. اور جو بھاگنے والے اور ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہیں وہ تو 50 لاکھ کا گھوڑا، 60 لاکھ کا گھوڑا، 2 کروڑ کا گھوڑا. اتنی قیمت ان کی لگتی ہے. کیوں؟ وہ بھاگنے والے اور ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہوتے ہیں. اسی طرح جو بندہ اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو دنیا کی گدا گاڑی کے اندر نہیں پھنسا دیتے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کمانے کے لیے لگا ہوا ہے. اللہ اس کا رزق ایسا آسان کر دیتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دین کے کام کی وجہ سے کھلا رزق عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ دنیا دار لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ظاہر کرتے بھی کچھ نہیں اور ہے بھی ان کے پاس سب کچھ. جی ہاں، وہ اللہ دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ وعدے کو پورا کرتا ہے. پھر چھٹا دروازہ جس سے کہ انسان کا رزق بڑھتا ہے، حج عمرے کی کثرت کرنا، ہر سال حج کرنا اور عمرہ بار بار کرنا. حدیث مبارکہ ہے حج اور عمرہ گناہوں کو اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی سونے چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. بھٹی پہ سونا پگھلا کے سونے کا جو کھوٹ ہوتا ہے نا اس کو الگ کر دیتے ہیں. تو حج اور عمرہ اس طرح انسان کی تنگ دستی اور انسان کے گناہوں کو اس سے الگ کر دیا کرتے ہیں. تو جن کو اللہ توفیق دے وہ کثرت سے حج کریں، عمرہ کریں. سال میں ایک عمرہ نہیں، کئی مرتبہ عمرہ، ہر مہینے عمرہ کریں. اس سے بھی زیادہ کہ اللہ توفیق دے تو اس سے بھی زیادہ کریں. جتنا حج عمرہ کریں گے اللہ اتنا اور رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے. رزق کا 8واں دروازہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں یا رزق کے اعتبار سے کمزور غریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو بہت پسند ہے. ان کا غم بانٹنا، ان کے کام آنا، ان کی مشکل میں مصیبت میں ان کو دینا، اس سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. یعنی صحت مند لوگوں کو جو رزق مل رہا ہوتا ہے نا، یہ ان کا نہیں ہوتا حصہ، یہ ان کمزوروں کی وجہ سے ان کو بھی تنخواہ مل رہی ہوتی ہے.
اور اللہ اتنا کریم ہے کہ جس کو نوکر رکھتا ہے اس کو 97.5% تنخواہ دیتا ہے. 100 روپیہ ہو تو 97.5% پہ تم تنخواہ رکھ لو اور 2.5% غریبوں تک پہنچا دو. آپ نے دنیا میں کوئی اتنا سیلری دینے والا دیکھا مالک کہ 100 روپے میں سے 97.5 تنخواہ میں دے دیے کہ تم میرے غریب بندوں کو یہ پیسے پہنچا رہے, تیری تنخواہ 97.5% ہے اور 2.5% تو نے ان کو پہنچانا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 97.5% پہنچاؤ تو چلو 2.5% تمہیں بھی دے دیں گے. اللہ فرماتے ہیں نہیں, تم کیا جانو میں کتنا دینے والا ہوں, میں 97.5% تمہیں دوں گا, تنخواہ دوں گا, اس لیے کہ تم نے 2.5% غریبوں تک زکوٰۃ پہنچانی ہے. پھر 9 دروازہ جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے وہ ہے توکل. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں کہ اللہ نے رزق دینا ہے, وہ دے گا اور اللہ دیتا ہے. پلے رزق نہ بندے پکھو تے درویش, پلے رزق نہ بندے پکھو تے درویش, جنہ تکیا رب دا انہاں رزق ہمیش. جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ رزق عطا فرماتا ہے, اللہ رزق کا بندوبست کر دیتا ہے. تو نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے رزق عطا فرماتے ہیں. اور 10واں دروازہ شکر ادا کرنا. بندے کو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کا جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے اتنے دروازوں کو اور کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. رزق کا 11واں دروازہ, انسان گھر جائے اور اہل خانہ کو مسکرا کے سلام کرے. مردوں کی عادت ہوتی ہے نا, کام سے جاتے ہیں تو گھر جاتے ہوئے بڑا سیریس بنے ہوئے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں کلہم ضامن علی اللہ, ان 3 کاموں کے کرنے پر اللہ ضمانت دیتا ہے کہ میں رزق بڑھا دوں گا. ان میں سے ایک ہے رجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ, وہ بندہ جو اپنے گھر میں واپس داخل ہو اور اہل خانہ کو مسکرا کر سلام کرے, اللہ ضمانت دیتے ہیں میں اس کے رزق کو فراخ کر دوں گا. آپ بتائیے کبھی ہمارا دھیان اس طرف گیا کہ یہ بھی رزق کا دروازہ ہو سکتا ہے؟ پھر رزق کا 12واں دروازہ والدین کی فرما برداری کرنا. جو بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی میں نہیں آزماتے. کتابوں میں 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں. جس گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہوگا اس نام کی برکت سے اللہ اہل خانہ کو تنگ دستی میں نہیں آزماتے. اور دوسرا, جس گھر میں بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے اللہ اس گھر والوں کو رزق کی تنگی میں نہیں آزماتے. تو
تو ماں باپ کی فرما برداری کرنے پر اللہ تعالیٰ دنیا کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. رزق کا 13واں دروازہ دوام طہارت، ہر وقت باوضو رہنا. اب یہ کوئی کام ہی نظر نہیں آتا، لیکن اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے. جیسے ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے، اب ہم اس کو تبدیل کر کے باوضو رہنے کی عادت بنا لیں. ہر وقت باوضو، جب بیت الخلاء جانا ہو تو وضو کر کے نکلیں، پھر وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں. بس نیت یہ ہو کہ اللہ میں نے زندگی باوضو گزارنی ہے. ہر وقت باوضو رہیں گے تو اس سے رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے. نبی اسلام نے فرمایا ایک صحابی کو، دم علی الطہارت، تم ہر وقت باوضو رہنا، یوسع علیک الرزق، اللہ تمہارے اوپر رزق کو وسیع کر دے گا. یہ جو ہم نے رزق کے 13 دروازے پڑھے ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. رزق کا پہلا دروازہ نماز کا اہتمام کرنا. اگر کوئی لکھنے چاہتے ہیں تو آپ بے شک اس کو لکھ لیجئے، یہ بہت مستند باتیں ہیں. نماز کا اہتمام کرنا، دوسرا ہے استغفار کی کثرت کرنا، تیسرا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. پھر چوتھا ہے تقوی اختیار کرنا. پھر آگے ہے عبادت کی کثرت کرنا. پھر ہے کثرت سے حج اور عمرہ کرنا. پھر ساتواں ہے صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، چچا، ماموں، پھوپھو، یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے بھی بندے کا رزق بڑھتا ہے. تو صلہ رحمی کرنا بھی رزق کا ایک دروازہ ہے. پھر کمزوروں کے ساتھ اس کے سلوک کرنا. پھر توکل کرنا. پھر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور آگے ہے اہل خانہ کو سلام کرنا جب گھر جائے مرد. اور 12واں ہے والدین کی فرما برداری کرنا. اور 13واں ہے وضو کی پابندی کرنا، محافظت کرنا. 14واں نمبر ہے چاشت کی نماز پڑھنا. دن کے 10 بجے جو 4 نفل پڑھے جاتے ہیں اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ. جب سورج کی گرمی اتنی ہوتی ہے نا کہ پاؤں زمین پہ رکھیں تو پاؤں رکھے نہیں جاتے، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. عام طور پہ ہمارے دفتروں اور دکانوں میں جانے کا وہی ٹائم ہوتا ہے، 10-11 بجے کا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت جو نفل پڑے گا اللہ اس کے رزق کو فراغ کر دیں گے. تو بندہ خود بھی نفل پڑھ کے دفتر جائے اور اہل خانہ کو بھی سمجھائے کہ بھئی چاشت کی نماز پابندی سے پڑھنا، اللہ ہمارے رزق میں برکت دیں گے. عورتیں اگر چاشت کی نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں، اللہ رزق کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں. حدیث پاک ہے چاشت کی نماز پڑھو، یہ رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو بھگاتی ہے. اور 15واں ہے سورہ واقعہ کا روزانہ پڑھنا. قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے واقعہ. چھوٹی سی سورت ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے،
جو بندہ روزانہ اس کو باقاعدگی سے پڑھے اللہ اس کو رزق کی پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس لانو بڑے عالم تھے، عثمان غنی لانو کے پاس آئے ملنے کے لیے، تو عثمان غنی لانو کو اللہ نے بہت مال و دولت دی تھی، غنی بنا دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو میں تمہیں بہت ساری رقم دے دوں تاکہ تم اپنی بیٹیوں کے لیے خرچے کا بندوبست کر دو۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا عثمان غنی عنہ کو، امیر المومنین مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عثمان غنی عنہ بڑے حیران ہوئے، تعاون کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر تم سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھ لو گے اللہ تمہیں رزق کی تنگ دستی سے بچا لیں گے۔ میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور انہیں تلقین کی ہے کہ وہ روزانہ اس کو پڑھیں، میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، اتنا یقین تھا ان کو۔ اور 16واں نمبر ہے اللہ سے دعا کرنا۔ چنانچہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آج کی رات دعا کی رات ہے، لہذا آپ اللہ سے جتنا مانگنا چاہتے ہیں آپ اللہ سے مانگیں، اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ جی بجٹ کم ہو گیا آپ دے نہیں سکتے، یہ تو دنیا کی حکومتوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، جو مانگیں گے اللہ عطا فرما دیں گے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ بہت دینے والی ذات ہے۔ حج کا واقعہ میں نے سنایا کہ عرفہ کا دن تھا، تو ایک بڑے میاں دعا مانگ رہے تھے، اللہ مجھے دے 5,000 کروڑ روپیہ دے دے، کوئی اس طرح کی فگر تھی، بار بار کہہ رہا تھا اللہ مجھے 5,000 کروڑ روپیہ دے دے، 5,000 کروڑ روپیہ دے دے۔ لاہور کا ایک لڑکا تھا حج کرنے آیا ہوا تھا، اس نے یہ دعا سنی تو وہ کہتا ہے بابا جی اتنا، کہتا ہے پتر پریشان نہ ہو، تیرے کو نہیں منگیا اللہ کو منگیا، تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو جب اللہ سے مانگنے ہیں تو پھر 1000 اور 100 کیا مانگنے، پھر اتنا مانگے کہ اللہ سب پریشانیاں دور کر دیں اور انسان کی ضروریات پوری ہو جائیں، غیر کی محتاجی نہ رہے۔ تو یہ 16 دروازے ہیں جن سے انسان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتے ہیں۔